بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کر دیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ یہ الفاظ آپ 3 بار دہراتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو کہ جس کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمرو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیا کہ اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ یہاں پر روزے سے مراد فرض روزہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال فرض روزوں کے بارے میں تھا۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں صاحب سواری ہوں جسے میں استعمال میں لاتا ہوں، کبھی اس پر خود سفر کرتا ہوں اور کبھی اسے کرایہ پر دیتا ہوں، اور بسا اوقات دوران سفر یہ مہینہ یعنی رمضان آ جاتا ہے اور میں روزے رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اس حدیث میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ سوال مطلق روزہ رکھنے کے بارے میں تھا، چاہے وہ واجب ہو یا نفل، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے اور وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جس نے رخصت کو لے لیا اس نے درست کیا، اور جس نے روزہ رکھا اس کے لیے جائز ہے اور اس کے روزے کو واجب کا ادا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھی کھجور سے افطار فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی میسر نہ ہوتی تو آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی، جیسے پھل فروٹس وغیرہ، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ نے انہیں منع فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے اور اس سے معدے کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑا کو کھانا ہی پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ مہربانی فرما کر کھانا پینا بند کر دیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا یا نہیں، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے اور کہنے لگے اے بلال، ابھی بھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ اب ناظرین کرام، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی خاص خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کھانا پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہ کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ ناظرین محترم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجور سے ہی افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ میسر ہوتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کھجور ہوتی ہے اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ ناظرین محترم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی ایک فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ ناظرین محترم، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ ناظرین محترم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ ناظرین محترم، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ ناظرین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی بار آیا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 8، گوشت۔ ناظرین محترم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، تنبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ ناظرین محترم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔
آپ چاولوں کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔